الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کر وہ رحمت للعالمین آیا۔ لائق سطح عظیم و تکریم علماء امت، سلاطین ملت اور آج کے اس پروقار تقریب میں تشریف فرما معزز مہمانان گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے معنون ہے، یعنی یہ عنوان دو چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خالق کائنات بھی ہیں، اور محبت کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی صفات اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہر وقت کرتا رہے۔ محبوب کائنات کا جو تعارف، جو تذکرہ، جو عظمت، جو رفعت و بلندی خالق کائنات نے قرآن پاک میں جس انداز سے کی ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن اور صاحب قرآن کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے صاحب قرآن حضرت آمینہ کے در یتیم کا تذکرہ کسی شاعر یا ادیب کی زبان میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین دل نواز، سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک شروع ہوا، اس میں قرآن کا بھی ذکر نہیں، کلام کا بھی ذکر نہیں، کتاب کا بھی ذکر نہیں، لیکن جب سورۃ البقرہ شروع ہوئی اس میں قرآن کا بھی ذکر ہے، کتاب کا بھی ذکر ہے، کلام کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ اب سوال یہ ہے، ذالک الکلام کیوں نہیں کہا؟ ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ ذالک الکتاب کیوں کہا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی تکلم کریں تو اس کو کلام کہتے ہیں،
اگر پیغمبر قرات کرے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اگر علی اور معاویہ لکھیں تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب قرآن ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر صحابہ کا دفاع کیا ہے، کیونکہ دشمن قرآن کے کلام اللہ ہونے پر اعتراض نہیں کرتا۔ جو قرآن پیغمبر نے صحابہ کو دیا اس پر بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو صحابہ نے لکھا ہے اس پر اعتراض کرتا ہے۔ ذالک الکلام پر ان کو کوئی شک نہیں تھا، ذالک القرآن پر بھی ان کو کوئی شک نہیں تھا، شک اس پر تھا جو صحابہ نے لکھا، کیونکہ جو کلام جبرائیل لاتے تھے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جو قرآن پیغمبر نے پڑھا وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ دشمن قرآن کہتا ہے اس میں تغیر و تبدل ہوا ہے، تو اس وجہ سے خالق کائنات نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا جس طرح جو قرآن پاک جبرائیل لائے اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر نے جو پڑھا اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ علی اور معاویہ نے جو لکھا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ سامعین محترم، عربی زبان میں کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حالا کو استعمال کیا جاتا ہے اور کسی دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کو لایا جاتا ہے۔ اب جس وقت قرآن قریب تھا تو حاضل کتاب کیوں نہیں کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا، اس میں کیا نقطہ ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت دفاع فرما رہے ہیں کاتبین قرآن کا، جو کاتبین نے لکھا وہ قریب نہیں تھا، اس وجہ سے ذالک الکتاب کہا۔ میرے محترم دوستو، قرآن بولتا ہے اور اپنا تعارف بھی خود کراتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب قرآن لا ریب فیہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو قرآن مجید صاحب قرآن کی عظمتوں اور رفعتوں اور آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرتا ہے، اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن بولتا ہے اور اپنا تعارف بھی خود کراتا ہے۔ چنانچہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی نظر میں صاحب قرآن کا مقام کیا ہے، تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو جس رفعت و بلندی والے نبی پر اترا ہے اس نبی کا تعارف تو پیش کر۔ تو قرآن مجید صاحب قرآن کا تعارف پیغمبر کی یتیمی سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اس میں محبت کا پہلو اس طرح نمایاں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کا نام لے کر ان کو خطاب فرمایا، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، لیکن جہاں بھی اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا ان کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کی صفات کے ذریعے سے ان کو مخاطب فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ خطاب کا یہ انداز بتاتا ہے
کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اتنی اونچی شان نصیب فرمائی ہے کہ آپ کو نام سے بھی پکارنا بے ادبی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا تو آپ کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے آپ کا ذکر مبارک ان سے پہلے فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن صاحب قرآن کا تذکرہ پہلے اور بغیر نام کے کیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو وجد میں آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، خالق لم یزل نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اگرچہ آپ دنیا میں خاتم النبیین بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا تو آپ کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے آپ کا ذکر مبارک ان سے پہلے فرمایا۔ صاحب قرآن کے ساتھ محبت کا ایک نرانا انداز یہ بھی دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا۔ اے میرے پیارے حبیب، اللہ کے لیے صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پیغمبر کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ رب العزت نے آپ کو محبوبیت کا کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر تو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر تو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنون کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ ارباب علم و دانش، دنیا میں بہت سارے لوگوں کو عروج ملتا ہے، لیکن عروج ملتے ہی ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی اے میرے پیارے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو عروج آپ کو مل رہا ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ہر آنے والا وقت آپ کی عزت کو، شرف کو، مقام کو پہلے سے بلند تر کرتا چلا جائے گا۔ پیغمبر کے ساتھ اس محبت اور شرف کی وجہ سے صاحب قرآن کی ہر چیز کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہہ دیا، پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا، پیغمبر کی عظمت کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا، پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہہ دیا، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہہ دیا، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تمدن عینیک کا کہہ دیا، پیغمبر کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل کہہ دیا، پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، پیغمبر کی صفت کا ذکر آیا تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہہ دیا، پیغمبر کی بشارت کا ذکر آیا تو قرآن نے مبشرہ کہہ دیا، پیغمبر کے ڈرانے کا ذکر آیا تو قرآن نے نذیرہ کہہ دیا، پیغمبر کی دعوت کا ذکر آیا تو قرآن نے داعیا الی اللہ بإذنہ کہہ دیا، پیغمبر کی نورانیت کا ذکر آیا تو قرآن نے سراجا منیرا
منیرہ کہہ دیا، پیغمبر کی محبت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا النبی، قرآن نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہہ دیا، پیغمبر کی سیرت کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کہہ دیا، پیغمبر پر انعامات الہی کا ذکر آیا تو قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا، پیغمبر کی تلاوت کا ذکر آیا تو قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہہ دیا، پیغمبر کی ازواج اور بنات کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا النبی کل ازواج کا و بناتی کا کہہ دیا، پیغمبر کے اہل خانہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحانکا ھذا بہتان عظیم کہہ دیا، پیغمبر کے اشاروں کا ذکر آیا تو قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ دیا۔ اگر قرآن ایک طرف کلام اللہ ہے تو دوسری طرف سیرت رسول اللہ ہے، اسی کو قرآن اور صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بلایا، مسے خام کو جس نے کندن بلایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جانے چاہیا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جانے چاہیا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔